بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل الدعاء بظاہر الغیب، یعنی پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کے اجر کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے غیب کے لیے دعا کرنے کا فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر فرمائیں گے جس میں غیب کے لیے دعا کرنے والے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ من بعدہم سے مراد مہاجرین اور انصار کے بعد والے لوگ ہیں، یعنی تمام مومن، اس میں قیامت تک کے لوگ داخل ہیں۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طبقے کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 باقی قیامت تک کے لوگ۔ اس تیسرے طبقے کی شان یہ بیان کی گئی کہ یہ ان 2 طبقہ والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ اور نفرت نہ فرمانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ تو اس نے انکار کیا۔ پھر پوچھا کیا انصار میں سے ہو؟ تو اس کا بھی انکار کیا۔ تو فرمایا اب تیسرے طبقہ یعنی والذین جاءوا من بعدہم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں شک و شبہ کرو گے تو اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت رکھنا واجب ہے۔ بہرحال اس آیت کو اس لیے لے کر آئے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اس سے باب کے ساتھ بھی مناسبت ہو گئی کہ پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کے اجر کا بیان کہ اللہ پاک نے خود ان کے لیے دعا کا فرمایا۔ وقال تعالی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور اپنے خطا کی معافی مانگتے رہیے اور سب مسلمان مردوں اور سب عورتوں کے لیے بھی۔ تو اس آیت میں اگرچہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر مراد اس امت کو سنانا ہے۔ اگرچہ آپ معصوم ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب آپ سے ممکن بھی نہ تھا، لیکن بندہ کی عبادت اللہ کی شایان شان ہو جائے یہ بھی تو ممکن نہیں، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی عبادت کو قاصر سمجھتے ہوئے استغفار فرمائیں۔ اور پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی مؤمنین اور مومنات کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس امت کی مغفرت کے لیے ان کے نبی کو حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعا تھے، اس لیے امت کے لیے مغفرت کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ وقال تعالی اخبارا عن ابراہیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل کی ہے کہ اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ تو مشرک تھے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آزر اور وہ مشرک تھا، تو وہ ان کے والد نہیں بلکہ چچا تھے، اور چچا کو بھی عرب میں باپ ہی کہا جاتا ہے، اور جو ان کے حقیقی والد تھے وہ کافر نہیں تھے یا مشرک نہیں تھے۔ اور بعض یہ جواب دیتے ہیں
کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جبکہ ان کو معلوم نہیں تھا، مگر جب معلوم ہو گیا کہ باپ کا انتقال کفر کی حالت میں ہو چکا ہے پھر دعا نہیں کی۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت، اس میں مومن عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی مؤمنین میں مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی دونوں ہی اس میں داخل ہیں۔ تو دیکھیں ان آیات میں غیب کے لیے دعا کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو موجود نہ ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کے مثل حصہ ہو، یعنی بھائی کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے کی فضیلت بیان کی کہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دعائیں ہیں جنہیں قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دعاؤں میں سے بھی جلدی قبول ہونے والی دعا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا ہے۔ تو اس میں غائبانہ دعا کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجاب عند رأسه ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل۔ انہی سے یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان شخص کی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھلی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر بھلائی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ما قبل کی حدیث کی وضاحت کرنے والی ہے، یعنی جو حدیث پیچھے ابھی ہم نے پڑھی تو یہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعا میں اخلاص کامل درجے کا پایا جا رہا ہے، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے۔ تو علماء اس بنا پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست وغیرہ کے لیے اس کی موجودگی ہی میں دل میں چپکے اخلاص سے دعا کرے تو یہ بھی اسی حدیث میں داخل ہوگا کہ اس میں بھی اخلاص پایا جا رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اس دعا مانگنے والے کے لیے بھی اللہ جل شانہ سے درخواست کرتا ہے کہ الہی اس شخص کی دعا اس کے بھائی کے حق میں قبول فرما، اور پھر وہ فرشتہ اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ جس طرح تیرے بھائی کو خیر و بھلائی کی تو نے دعا جو دی ہے وہ قبول ہوئی، تو اللہ کرے کہ تجھ کو بھی وہ خیر اور بھلائی حاصل ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو دوسرے کے لیے اس کی دعا کرتے تھے تو ان کو وہ چیز مل جاتی، کیونکہ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس دعا کرنے والے کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے حق میں بھی دعائیں کرنے والا بنائے، اور اس کے علاوہ ہم دوسروں کے حق میں بھی دعائیں کریں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے حق میں دعائیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔